السلام علیکم خواتین و حضرات، پچھلے 24 گھنٹے میں مسکان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اور آزادی مذہب اور آزادی اظہار کے رائے کے تمام فالوورز کے لیے ایک سمبولک حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ مسلمانان ہند نے یہ مقدمہ 1947 میں شروع کیا اور کامیابی سے لڑا اور اپنے ساتھیوں کی اور جو قائد اعظم کے رفقا تھے ان کی ہمت اور مدد سے جیتا، اور آج ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ تمام لوگ درست سوچ رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہی ان کے مذہبی، فکری، معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے کہ دو قومی نظریہ کیا آئے دن اپنی اہمیت کو مزید اجاگر کر رہا ہے، اور ان لوگوں کے پاس جو یہ کہتے تھے کہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے بڑی غلط پالیسی اختیار کی ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کر دیا ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ میرا نام معظم علی خان ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابوالحسن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے مقدمہ پیش کر دیا ہے جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بسنے والے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے لیے بھی ہر روز زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اور ان کے مذہبی عقائد تو بالکل درست ثابت ہوئے نا بانیان پاکستان، کہ آج ہم 96.67% مسلمان یہاں بستے ہیں اور آزادی سے زندگی گزارتے ہیں، اور ہندوستان میں 26 کروڑ ہونے کے باوجود مسلمان روز ان کو اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنا پڑتا ہے، روز ان کو کہنا پڑتا ہے ہم ایک قدم اور پیچھے ہٹتے ہیں اپنی مذہبی رسومات سے۔ تو یعنی سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان میں بسنے والے جو مسلمان لوگ ہیں وہ 1947 کی وہی آئیڈیالوجی جو پاکستان بننے کی وجہ بنی، وہ آئیڈیالوجی سوچنا شروع کریں اور ہندوستان سے آزادی حاصل کریں، جو کہ اکثر پاکستانی سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اکثر ہماری تعلیمات میں ہمیں یہ بتایا یا ہمیں ہنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک غزوہ ہند ہوگا یا ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم پورے ساؤتھ ایشین ریجن پہ قابض ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تو کیا ہم ایک اور آئیڈیالوجی بنتے دیکھ رہے ہیں، یا ایک اس زمانے میں اس دور میں ایسی ضرورت دیکھ رہے ہیں جہاں 26 کروڑ مسلمانوں کو ایک ایسے ہی آپریشن کا سامنا ہے جو 47 میں ہمیں تھا، جو ہمارے بابا و اجداد کو تھا؟ میرا خیال ہے کہ شاید ملک تو روز نہیں بنتے، یہ تو ہم نے 47 کے بعد دیکھا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تحریک کا اٹھنا۔ زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس ملک کا بنائے جانا ہی غلط فیصلہ تھا۔ ہمارے اپنے پرابلمز ہیں، یعنی میں ایک گھر بنا لوں اور اس گھر کا بل ادا کرنے کے لیے اگر میرے پاس پیسے نہ ہوں، میں بجلی اتنی کنزیوم کر رہا ہوں، یا میں نے ایسیسریز اتنی مہنگی لے لی ہیں، تو میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں نے گھر ہی درست نہیں بنایا۔ تو پرابلم یہ نہیں ہے، ہندوستان کے مسلمان اس وقت جس وجہ سے بھی وہاں رکے، انہوں نے یہ آپٹ کیا کہ وہ ایک ایسی سرزمین پہ رہنا چاہتے ہیں جس میں وہ ماضی میں رہتے رہے تھے، اور انہوں نے شاید اس تھریٹ کو، اس آنے والی جو پرابلم تھی، اس کو اس وقت نہیں سمجھا، اور اس میں جو بڑی بڑی مذہبی جماعتیں تھیں، مسلمانوں کی مذہبی جماعتیں، ان کا زیادہ کردار رہا ہے۔ وہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیے انگریز ہمیں دے کے گیا تھا، ہم سے لی تھی حکومت، ہمیں واپس کر کے جائے گا اور ہم ہندوؤں سے نپٹ لیں گے۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر کبھی کوئی ایسی سخت گیر حکومت بن گئی جیسی اب ہے وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ بسنے والی تمام اقلیتوں کے لیے مسئلہ پیدا کر دیں۔ سر آپ نے جس ٹو نیشن تھیوری کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں ہندو اور مسلمان اسپیسیفکلی، باقی بھی اور مائنورٹیز اور ریلیجن ہیں، وہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، یا اگر یہاں پر ہم 96% مسلمان ہیں تو 2 سے 3% اگر دوسرے ریلیجن یا ہندوز اگر ہیں، تو اگر یہاں پہ 25% ہندو ہوتے، یعنی 5 کروڑ ہندو ہوتے، تو آپ کو کیا یہ مسائل پاکستان میں نہ دکھتے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہمیں یہ مسائل دکھے ہیں، لیکن اس طرح سے ہمیں پرابلمز آئے، لیکن ریاست نے یہ فیصلہ کیا، اور ریاست کے جتنی بھی حکومتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ چاہے وہ انڈینس ہوں یا چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا کسی دوسرے مذہب کے فالوورز ہوں، وہ ہمارے اتنے ہی امپورٹنٹ شہری ہیں، بالخصوص ان دی پرفارمنس آف دیئر ریلیجیس ایکٹیویٹیز۔ ہمارے گردوارے آپ دیکھیے، ابھی ہم نے کرتارپور صاحب اور دیگر جگہوں پہ جو انتظامات کیے ہیں، یہاں پہ ایک ٹیمپل کا ایشو ہوتا ہے اور کچھ جو گنڈا گرد اور شرپسند عناصر ہیں، ہندو جو ٹیمپل تھا اس کو جا کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم دیتی ہے، جبکہ آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کے اعتبار سے ہندوؤں کا رویہ کیا رہا، انڈین سپریم کورٹ کا رویہ کیا رہا، آخر میں انڈین سپریم کورٹ نے کہہ دیا آپس میں بیٹھ کے نپٹا لو۔ ایک اتنی بڑی تاریخی، سارے ہندوستان کے بڑے شہر، یعنی آپ دیکھیے، آپ الہ آباد کا نام کیا چینج کر رہے ہیں، کوئی ایک بڑا شہر دیکھیے جس کا نام، اور آپ کیا کر رہے ہیں ٹیپو سلطان کے ساتھ، آپ کیا کر رہے ہیں تاج محل کے ساتھ، آپ کوئی بھی مسلم مونیومنٹ، آپ مجھے بتائیے آپ یہاں رہتے ہیں، اب بھی کرشن نگر ہے، اب بھی لاہور کا سنت نگر ہے، آپ نے چینج تو نہیں کیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ وہ چیلنج پاز ہی نہیں کیا دوسری منارٹیز کے لیے۔ لیکن سر یہ شاید ہمارے ایشیا کے یہ مذہبی جو ممالک ہیں نا، انڈیا اور پاکستان، یہ ہماری جغرافیہ گھٹی میں شاید ہمارے یہ ایشو ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہم اپنی یکسر ہسٹری تبدیل کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اور میں ویسے آپ سے ڈس ایگری تھوڑا سا یہ کروں گا کہ یہ پاکستان میں یا مسلمانوں میں بھی یہ خواہشات جذبات رہتے ہیں کہ یہاں پر اگر گلاب دیوی ہاسپٹل ہے یا گنگا رام ہے تو اس کا نام بھی تبدیل کیا جائے، لیکن اس لیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت یہاں پہ معتدل مسلمانوں کی ہے، بہت تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں، اور اس انتہا پسندی کی وجہ بھی یہ بنتی ہے کہ جب ہمسایہ ملک سے آپ کے اوپر دباؤ ایسا آئے تو آپ اپنے مذہب کی روایات چھوڑ دیتے نہیں، ہم نے نہیں چھوڑے۔ دیکھیے آپ نے تو سر گنگا رام کا ذکر کیا یا گلاب دیوی ہاسپٹل کا ذکر کیا، یہ ہمارے ہمسائے میں کوٹ رادا کشن ہے، کوٹ رادا کشن 99% مسلمان آبادی ہے، نام کوٹ رادا کشن ہے، تو سنت نگر ہے، میں نے آپ سے گزارش کی، کرشن نگر ہے، بالکل ہے سر، یہ ہندوؤں کے بھگوان کے نام پہ، تو آپ بنا سکتے ہیں وہاں پہ کوئی مکہ نام کا شہر، مدینہ نام کا شہر۔ کیا آپ پی کے مووی پاکستانی پرسپیکٹو میں، اسلامک پرسپیکٹو میں بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے فلم کا جو جانرا ہے ہمارے ہاں، فلم اتنی آزاد نہیں ہے، فلم مذہب کی حیثیت رکھتی ہے، اور میں آپ سے بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب کے ایکسٹریمزم وہاں پہ ہے، یہ ہر ریلیجن میں انفارچونیٹلی ہے۔ سر آپ دور کہاں جاتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کو یہ ابھی بہت بڑا مذہب کا ایک سمبولک انہوں نے کر کے دکھایا نا، عامر خان صاحب گئے تھے لتا منگیشکر کے آخری رسومات کے اوپر، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے فاتحہ بھی پڑھی، شاہ رخ خان صاحب گئے تھے، اور جو بعد میں ہندو، ہمارا مسئلہ کہاں پہ ہے، ہم اس ہندو سوچ کی بات نہیں کر رہے۔ کانگریس کی حکومت وہاں بڑی دے رہی ہے، معتدل حکومت تھی، انہوں نے ایک سافٹ پرسپیکٹو، ہم بات کر رہے ہیں وہ چاہے انتہا پسند مسلمان ہو، انتہا پسند عیسائی ہو، انتہا پسند یہودی ہو، یا پھر انتہا پسند بی جے پی کی سوچ والا ہندو ہو، مسلمانوں کو یہ خطرہ تھا کہ وہاں پہ کبھی کوئی ایسی سوچ آ جائے گی، اور کانگریسی سوچ بھی معذرت کے ساتھ کوئی بڑی لبرل اور کوئی بڑی پازیٹیو نہیں ہے، لیکن مچ بیٹر دین نریندر مودی یا پھر آدتیہ ناتھ یوگی۔ سر یہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر ایک وائٹ بورڈ پہ تھوڑے سے کالے دھبے لگ جائیں تو پورا وائٹ بورڈ نظر نہیں آئے۔ تھوڑے سے دھبے تو نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے انڈین ٹی وی، اور وہ یہ انڈین ٹی وی ٹاک شو کہہ رہا ہے، وہ پاکستان کے اتنے اچھے پرسپیکٹس کو چھوڑ کر وہ لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، ٹیررزم یا اس طرح کی چیزیں نکالے گا، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستانی ان کی ایکسٹریمزم کو ایکسپوز کر رہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں مسئلہ دونوں سائڈس پر ہے، ایکسٹریمزم دونوں سائڈس پر ہے، ہاں کچھ حد تک ہمارے پولیٹیکل۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو لبرلز کا پرابلم بن گیا ہے حجاب کے ساتھ، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ننگا پھرنا تو آزادی ہے، اگر میں یہ کہوں میری گزارش کہ میں اسکرٹ پہننا چاہتا ہوں، میں شرٹ لیس ٹیلی ویژن پہ شو کرنا میں کروں گا نہیں، میں تو وہ باڈی نہیں بنائی ہوئی، تو آپ یہ کہیں کہ لبرل ہے، اس کی آزادی ہے بھائی، وہ جو مرضی کرے۔ اگر میں کہوں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں سر ڈھانپنا چاہتا ہوں، خاتون ہے مسلمان وہ حجاب لینا چاہتی ہے، تو آپ کہیں کہ ہماری روایات کے برابر نہیں ہے۔ سر یہ لبرلزم کے خلاف نہیں ہے، یہ
ان کے ریلیجن کی اس چیز کو ٹھیس پہنچاتی ہے جس میں ان کے ملک میں ہوتے ہوئے آپ اپنا ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں. یہ قانون تو ہمیں اجازت دیتا ہے. اگین قانون کیا اجازت دیتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے, اس میں یکسر بہت بڑا فرق ہے. اس کا مطلب ہے لبرل جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, کرتے وہ کچھ اور ہیں. دے آر سیکولر اسٹیٹ ہیں, کانسٹیٹیوشن وائز وہ سیکولر ہیں, لیکن وہاں پر انتہا پر اسی لیے مسلمانان بر صغیر کے ایک بڑے حصے نے یہ فیصلہ کیا ہم اپنا ملک بناتے ہیں, وہاں پہ اسلامی روایات کو, اسلامی معاشرے کو ترویج دیتے ہیں, دیگر مذاہب کو وہاں رہنے کی بھرپور آزادی ہوگی, وہ اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ درست فیصلہ تھا, اور وہ تمام لوگ بشمول ان دوستوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کچھ نہیں ہے, ان کو اپنے اس پرسپیکٹیو کو ریوزٹ کرنا چاہیے. دنیا میں انسان بستے ہیں, انسانوں کی ایک بڑی اکثریت مذہب کو فالو کرتی ہے, ان کو دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرنا چاہیے, اور ان ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو ہندو مذہب کا بھی احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہندو مذہب کا احترام نہیں کرنا چاہیے, ان کا بھی احترام کیجیے, لیکن مذہبی آزادی. اور آپ پھر یہ مت کہیے کہ آپ سیکولر ہیں, ہم تو نہیں کہتے ہم سیکولر ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے اور ہمارے یہاں دیگر مذاہب کو بھی آزادی ہے. انڈیا تو یہ کہتا نہیں ہے, دے ڈونٹ کلیم دس سر. لیکن ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک تھیری اور ایک پورا وہ پلان لے کر ہم نے آزادی حاصل کی. مدعا بس یہ ہے کہ جو تھیری اس وقت تھی, اس تھیری کو اپ گریڈ کرنے کی, اس کے سافٹ ویئر کو کیسے اپ گریڈ کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈین مسلمز کو یہاں لے آئے ہم اپ گریڈ کر کے, یا وہاں پہ ایک اور پاکستان بنانا چاہتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اگر یہی سوچ رکھیں گے کہ ایک مسلمان کسی اور دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ رہنا اس کا بڑا مشکل ہے یا انسیکیورٹی ہے, تو پھر ہمیں پوری انٹرنیشنل تھیریز چینج. ڈاکٹر صاحب پرابلم کہاں پہ ہے؟ مسلمانوں نے تو یہ نہیں کہا, مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھلی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کون جا کے روک رہا ہے؟ کیا کسی مسلمان نے کسی ہندو کو جا کے کہا ٹیمپل میں عبادت نہیں کر سکتے, دیوالی نہیں منا سکتے, ہولی نہیں منا سکتے, دسہرہ نہیں منا سکتے؟ نہیں کہا. ہندوستان مسلمان تو یہ نہیں کہہ رہے, وہ تو بیچارے سپریسڈ ہوئے ہیں. سر میرا آپ سے اور سوال ہے, وہ اپنے گھر میں قربانی نہیں کر سکتے, میرا آپ سے سوال وہ ہے, گائے نہیں کاٹ سکتے, وہ گوشت نہیں کھا سکتے, کیونکہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا. جس طرح یہاں پاکستان میں آپ جو پگ ہے, سوائن ہے, یہاں پہ کوئی کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے ملک کا قانون اجازت. سر اگر یہاں پہ کوئی کرے گا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چھوڑے گا کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو کنٹرڈکشن یہاں بتا دیتا ہوں, اس پورے ملک میں کرسچینٹی کے نام پہ, عیسائیت کے نام پہ جو لوگ لائسنس لیتے ہیں, آدھی شراب تو وہ مسلمان خود پی جاتے ہیں لیکن اجازت ہے سر, ہمارے یہاں اجازت ہے, وہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں, وہ امپورٹ بھی کرتے ہیں پورک, کوئی اس کے اوپر بین نہیں ہے. وہ شراب بھی پیتے ہیں, یہ ایسے ہوٹلز کی شراب لائسنس جگہ پر شراب پی کے بڑا ہر سندھ تھر کے. سر ہمارے تو کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں پگ گھس گیا تھا, ہم نے اس کو دھلوایا بھی نہیں, ویسے ہی ہم نے چلا دیا. پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں گھس گیا تھا, ہم نے کچھ نہیں کیا. سر ایک پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے شدید مسائل ہیں, شدید پرابلم. انہی کو فورس ہی کرتے ہوئے بر صغیر کے لوگوں نے ان تمام لوگوں کو آج بھی ریوزٹ کرنا چاہیے, بشمول آپ کے, جن کو لگتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ تھوڑی کمزور چیز تھی, بہت مضبوط اس وقت کے لیے تھی, اس زمانے کے لیے تھی, آج تو وہ روز. اور اگر یہ ٹو نیشن تھیوری اگر اتنی ہی ویلڈ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تحفے میں نہیں, بلکہ وہاں کے جو انڈیا کے مسلمان ہیں, وہ جو 26 کروڑ مسلمان ہیں, ان کو یہ تھیری دوبارہ اپلائی کر لینی چاہیے اور علیحدہ ملک حاصل کر لینا چاہیے. یا دے نیڈ ٹو ناٹ مسلمز, وہاں کے انڈین اسٹیک ہولڈرز کو یہ سمجھنا ہوگا, جس میں ہندو, مسلم, سکھ سارے شامل ہیں, کہ اگر انہوں نے اسی طرح ہی کرتے رہنا ہے تو شاید کل کو سکھ کمیونٹی ان کے اگینسٹ کھڑی ہوگی, پرسوں کرسچن کمیونٹی ان کے اگینسٹ کھڑی ہوگی, انڈیا اپنا نقصان خود ہی کرے گا. اس میں پیغام یہ ہے ابو صاحب میرے لیے بھی اور انڈیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جو شخص معتدل سوچ نہیں رکھتا, معتدل سیاسی سوچ, وہ ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. وہ چاہے انتہا پسند مسلمان ہو, انتہا پسند ہندو ہو, انتہا پسند یہودی ہو, انتہا پسند عیسائی ہو,
وہ دنیا میں امن قائم نہیں ہونے دے گا. تمام مذاہب کی عزت کے ذریعے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ایک کس کو کہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ ہندوستان کی جو انتہا پسند حکومت ہے جس طرح کے مسائل وہ پیدا کر رہی ہے وہ انڈین مسلم کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی کنسرن کا اظہار ہے. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت, ہماری لڑائی ابھی جاری رہے گی اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.